نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان جب مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ کبھی آخرت کی یاد سے یا خوف خدا سے رونا ہی نہیں آتا، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ گناہوں کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایک آدمی کو اپنے گناہوں کا احساس ہی نہ ہو تو شرمندگی کس بات کی اور توبہ کس بات کی اور رونا کس بات کا۔ لہٰذا اگر اللہ نہ کرے ہمارا دل ایسا سخت ہو چکا ہے کہ گناہ کرتے ہیں مگر کوئی احساس شرمندگی ندامت نہیں ہوتا، کبھی آخرت کی یاد سے رونا نہیں آتا، تو ہمیں اپنے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلا اور ضروری علاج یہ ہے کہ گنہگاروں کی صحبت سے بچ کر نیک لوگوں کی، صلحاء کی، مشائخ کی صحبت اختیار کرنا۔ جب نیک لوگوں کے پاس ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا کہ میں بہت غلط راستے پر چل رہا ہوں۔ اور پھر جب بندہ اعمال کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نرم دل کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی تنہائی میں اللہ کے خوف سے یا جہنم کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور جو بندہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا جہنم کے خوف سے روئے، چاہے ایک آنسو ہی نکلے، اللہ جل شانہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سر پر ہوگا، پسینے نکل رہے ہوں گے، لیکن یہ خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو وہاں کوئی شخص اللہ کے خوف سے رو رہا تھا۔ جبرائیل امین نے عرض کی کہ انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا، مگر اللہ کے خوف سے یا آخرت کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جس کو تولا نہیں جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی دل کی سختی دور کرنے کی اور اپنے دل کو نیک اعمال کے ذریعے، صحبت صالحین کے ذریعے نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔